ناظرین، کیا واقعی وہ وقت آ گیا ہے جب دنیا کی سیاست میں الفاظ بھی ہتھیار بننے لگ گئے ہیں اور ایک جملہ پوری قوم کے جذبات کو ہلا کے رکھ دیتا ہے؟ آج کی خبروں میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے بارے میں سخت اور نامناسب الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور اس واقعے نے کئی لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ عالمی سیاست میں عزت، وقار اور خودداری کی کتنی اہمیت ہے۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایسے بیانات کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ لیڈرشپ کا احترام صرف ایک فرد کا نہیں بلکہ پوری قوم کے وقار کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور یہ موقع بہت سارے لوگوں کو ایک بات یاد دلاتا ہے کہ تاریخ میں وہی قومیں مضبوط رہیں جنہوں نے اپنی عزت اور خودداری کو اہم سمجھا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ طاقتور قوموں سے بات کرتے وقت مضبوط لہجہ اور اعتماد بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ میں ہمارے اسلاف نے ہمیشہ جرت اور اعتماد کا مظاہرہ کیا، اور تاریخ کے اوراق میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جو حوصلے اور یقین کی مثال بنے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جب خیبر کے دروازے پر مرحب نے اپنے نام اور طاقت کا غرور ظاہر کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پورے اعتماد کے ساتھ اپنا تعارف کروایا اور ثابت کر دیا کہ میدان میں اعتماد اور یقین سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں۔ اس طرح حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جب وہ ایک بڑے لشکر کے مقابلے کے لیے نکلے تو ان کی فیملی نے ان سے پوچھا "Where are you going?" کہاں تلاش کریں گے؟ تو انہوں نے اعتماد کے ساتھ جواب دیا کہ یا دشمن کے مرکز میں یا کامیابی کے مقام پر ملاقات ہوگی۔ تو یہ الفاظ صرف جنگ کی بات نہیں ہے بلکہ عزم اور یقین کی علامت تھے۔ تاریخ میں حضرت طلحہ بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر افراد کے واقعات بھی ملتے ہیں جنہوں نے مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہاری اور ہمیشہ اعتماد کے ساتھ دشمن کے سامنے ڈٹے رہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی مشہور ہے، جب دریا کے کنارے پل ٹوٹ چکے تھے تو انہوں نے خوف کے بجائے ہمت اور یقین کا رستہ اختیار کیا۔ یہ تمام کہانیاں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی نا، یہ صرف جنگی کہانیاں نہیں ہیں بلکہ ایک سبق ہیں کہ قومیں اس وقت مضبوط بنتی ہیں جب ان کے اندر خودداری، یقین اور اتحاد موجود ہو۔ اور بہت سارے لوگ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے، اپنی طاقت کو پہچاننا چاہیے، اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، اور آج کی دنیا میں اصل طاقت صرف ویپن میں نہیں ہوتی میری جان، اتحاد، علم اور مضبوط کردار میں ہوتی ہے۔ اور جو قومیں اپنی تاریخ سے سبق سیکھتی ہیں نا، اپنی شناخت کو مضبوط رکھتی ہیں اور وہی وقت کے ساتھ آگے موو کرتی ہیں۔ شاید دس از دا رائٹ مومنٹ جب خود سے ایک سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی تاریخ سے سبق لے رہے ہیں یا صرف اسے قصے کہانیاں سمجھ کر بھولتے جا رہے ہیں، کیونکہ تاریخ صرف ماضی کی کہانی نہیں ہوتی بلکہ وہ آئینے کی طرح ہوتی ہے جو ہر دور میں قوموں کو ان کی اصل طاقت یاد دلاتی رہتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔